وہ جو ازل سے خدائے محمود ہے، جس نے فرمایا کہ میں اول اور آخر، ابتدا اور انتہا اور الفا اور اومیگا، جس نے فرمایا کہ میں مر گیا تھا، زندہ ہوا ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں۔ اس خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کی خدمت میں آج شام و سلام بابات میں خداوند کا ممنون ہوں کہ اس کے فضل سے میں بچا ہوں اور پھر یہ انمول اور خوبصورت اعزاز حاصل ہوا، میں خداوند کا خادم تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی کہ خداوند نے آج میرے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ آج اس کلیسیا میں جو اردو کلیسیا ہے، آپ کے ساتھ مل کر میں کلام مقدس اور اس کی جانے والی پرستش کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہو سکوں۔ پاسٹر وجے اور پاسٹر ایلون، خداوند کے بعد میں آپ کا ممنون کہ آپ نے در دل اس خاکسار کے لیے کھولا کہ میں یہاں آؤں اور برکت پا کر جانے والا ہوں۔ اور پرستاروں، آپ نے جو پرستش کی ہے، داؤد اور دانش، مسٹر ڈیڈیز، تھینک یو سو مچ۔ اور میری دعا ہے کہ جب کبھی آپ کے گلے سے آواز خداوند کی ستائش کے لیے بلند ہو اور آپ کی انگلیاں ان آلات موسیقی پر رقص کریں، خدا کرے کہ بندھن ٹوٹتے چلے جائیں اور ہمارا دشمن ابلیس نادم اور شرمندہ ہو۔ آمین۔ گزرے کال میں اس کلیسیا میں جو انگلش سروس کی وہاں تھا اور میں نے ایک مضمون کو شروع کیا اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور میں اپنے وعدے کے مطابق اسی مضمون کو کنٹینیو رکھوں گا۔ اگرچہ گزرے کل آپ میں سے چند تھے جو آج یہاں پر موجود ہیں، سارے نہیں ہیں، لیکن چونکہ میجارٹی ایسی ہے جو گزرے کل نہیں تھی آج یہاں ہے، اس لیے تھوڑے سے پس منظر کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے، یہ صرف ان پر ہی نہیں چلتا جو چٹانیوں پر یا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان پر بھی چلتا ہے جو یہاں کھڑے ہو کر سناتے بھی ہیں۔ یہ کلام صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، اور یہ کلام وہ ہے جس کے وسیلہ سے، جیسے مرد خدا نے کہا، ہماری سوچیں اور ہماری زندگیاں، ہماری منزل اور ہماری ڈائریکشن بدل سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے دل کی آنکھیں عالم بالا کی طرف لگائیں اور خداوند سے کہیں، خداوند مجھ سے ہم کلام ہوئے۔ اپنے کان کھول لیجئے کیونکہ خداوند کے کلام کو سننا ہے، اور پھر اس کلام کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے، کیونکہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اور میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بعد از عبادت، اس دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے آج خداوند نے برکت نہیں یا مجھ سے ہم کلام نہیں ہوا، کیونکہ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے اور یہ کلام بولتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اس کو سننے والے ہوں تاکہ ہم اس کو اپنے دلوں میں بھی بسا سکیں۔ میرا مضمون گزرے کل تھا جو آج کے لیے بھی ہے، تم میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ تم میرے گواہ ہوگے۔ اور میں نے جس آیت کو تلاوت کیا تھا وہ بہت معروف آیت ہے، عہد جدید یعنی نئے عہد نامہ میں ایک تاریخ کی کتاب ہے، اور یہ تاریخ کی کتاب اوپر نام نہیں لکھا ہوا کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، لیکن اس میں تاریخ بیان ہے ان کلیسیاؤں کی جن کلیسیاؤں کو مقدس پالوس
اور اس کے ساتھیوں کے وسیلہ سے روح القدس کی تحریک سے کئی مقامات پر قائم کیا گیا، اور ان کلیسیاؤں کی بابت جہاں مقدس پولس روح القدس کی تحریک سے ان کلیسیاؤں کو خطوط لکھتے ہیں تو عالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک ان خطوط کو مثلاً کرنتھیوں، گلتیوں، افسس، فلپی، تھیسالونیکے، ان کو اس وقت تک آپ صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس تاریخ کی کتاب کا مطالعہ نہ کریں، اور وہ تاریخ کی کتاب ہے رسولوں کے اعمال۔ رسولوں کے اعمال، اس کو ہم روح القدس کے اعمال بھی کہتے ہیں، کیونکہ رسول اپنے آپ میں کچھ نہیں تھے اگر ان میں پاک روح نہ ہوتا تو، اور پاک روح کے ہونے کے سبب سے وہ اس لائق ہوئے کہ خداوند کے عظیم گواہ ثابت ہوں، اور انہوں نے اس وقت کی رومی دنیا کا نقشہ بدل ڈالا روح القدس کی تحریک سے، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو آیت ہے وہ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت ہے۔ یہ آیت ہم میں سے بہتروں کو زبانی یاد بھی ہے، بہت معروف آیت ہے، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی خدا کے کلام کی کسی آیت کو یک بار نہیں 2 بار سے